صلوات پر محمد اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات عزیزان گرامی موالیان نگر کرار مسلسل ہماری گفتگو آیت ولایت کے سلسلے میں یہ اشرا اختتام پذیر رہا جس میں اللہ کے لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ اس آیت کو لوگوں نے دوسروں کی شان میں بھی لکھا ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے چونکہ ایک صفت بتا دی، ایک فعل کی نشاندہی کی، وہ یہ کہ جو بھی اس آیت کا مصداق ہوگا وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو نام تو اوروں کے بھی لکھے گئے، لیکن حالت رکوع میں زکوٰۃ کسی کا دینا ثابت نہ ہوا، بلکہ ہماری اپنی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک صاحب نے 40 دن تک حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہے اور ایک سائل کو مقرر کیا، وہ 40 دن آئے اور انگوٹھی لے جائے۔ 40 دن انہوں نے حالت رکوع میں مقرر کر کے انگوٹھی دی، مگر یہ کہ کوئی آیت نہیں آئی، اس لیے کہ جو حکم کے بعد عمل کرے وہ اور ہوتا ہے، جس کا عمل قرآن کی تصویر بن جائے وہ اور ہوتا ہے۔ امت وہ ہے جو نماز کا حکم آیا نماز پڑھے، روزے کا حکم آیا روزہ رکھا، حج کا حکم آیا حج کیا، زکوٰۃ کا حکم آیا زکوٰۃ دیا۔ علی کو اللہ نے کہا نہیں تھا کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دو، مگر علی نے بغیر کہے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور اللہ نے اس کی تصویر کھینچ لی کہ وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اور پھر انما کے ساتھ بس وہی۔ تو جب اللہ نے بس وہی کہہ دیا تو اب کتنے بھی آ جائیں وہی میں داخل نہیں ہو سکتے، وہی وہ ہے جس کے لیے وہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اور کوششیں لوگوں نے کی لیکن بے فائدہ کوششیں رہی، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ علی ولی کی ولایت اللہ کی ولایت سے مقرون ہے، رسول کی ولایت سے متصل ہے۔ اللہ کی ولایت رسول کی ولایت ہے، رسول کی ولایت حجاب رسالت میں ہے، اور اللہ اور رسول کی ولایت بے حجاب جہاں جمع ہوتی ہے اور خفی سجلی میں آتی ہے اس ذات کو ولی کہتے ہیں۔ جہاں ولایت خفی ولایت جلی میں بدل جائے، تو جب وہ خفی میں ہو تو اللہ کی ہے، جب وہ خفی میں ہو تب بھی علی کی ہے، لیکن وہ علی وہ ہے جو اس علی کا خدا ہے، وہ ولی وہ ہے جو اس ولی کا خدا ہے۔ نام مشترک ہے، ذات الگ ہے، جلوے ایک ہیں، جلوے ایک ہیں، وہ بھی رحیم و رحمان و ستار و غفار ہے، یہ بھی بطور مظہر کے اس کی صفات کا آئینہ دار ہے، اس کی ذات کی ترجمان، اس کی زبان کی ترجمان ہے، یہ اذن اللہ الواعیہ ہے، لسان اللہ ہے۔ تو بہرحال وہ تمام صفتیں، وہ تمام چیزیں ذات امیر المومنین میں پیکر میں اس طریقے سے جلوگر ہیں کہ بس نام علی ہے، سارے کام خدا کے۔ ولی وہ بھی ہے، ولی یہ بھی ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، یہ نظر آتا، یہ نظر آ کر نظر نہ آنے والے کا ثبوت بن گیا۔ اگر یہ نظر آنے والا بھی نظر نہ آتا تو نظر نہ آنے والے پہ ایمان ہی نہ ہوتا۔ تو اس علی پہ ایمان کی دلیل یہ علی ہے، اس ولی پہ ایمان کی دلیل یہ ولی ہے،
اس کی ذات کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی ذات کا کلمہ علی ولی اللہ، درمیان میں رسالت محمد رسول اللہ، تعارف ولایت کا نام ہے۔ اللہ کے تعارف کا ولایت بھی محمد رسول اللہ، رسول اللہ کی علی ولی اللہ، علی کی ولایت کا تعارف بھی محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی علی ولی عبد اور علی ولی معبود، ایک علی ولی معبود ہے، اس کا تعارف بھی محمد رسول اللہ ہے۔ ایک علی ولی اللہ عبد ہے، اس کا تعارف بھی محمد رسول اللہ ہے۔ تو کیا کہنے ذات محمد مصطفیٰ کے کہ جو ادھر سے بھی تعارف ہے اور ادھر سے بھی تعارف ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا شائبہ تم میں نہ ہو، اس لیے تم بھی ولی ہو۔ نبیوں میں سب نبی ہے، ولی کوئی نہیں ہے، مگر اے مصطفیٰ تم میرے ولی بھی ہو، تم میرے حبیب بھی ہو، تم میرے طاہا بھی ہو، تم میرے یاسین بھی ہو، اور تم میرے مصطفیٰ بھی انتخاب کیے ہوئے ہو۔ بس تم مصطفیٰ ہو، یہ مرتضیٰ ہے، میں کبریا ہوں، تم مصطفیٰ ہو، علی مرتضیٰ ہے۔ اور ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ دین مرتضیٰ جس کے پاس ہے اللہ اس کے اسلام سے راضی ہے، یعنی ولایت علی جس کے پاس ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر ولایت علی نہیں ہے تو اللہ نہ اس کی عبادتوں سے راضی ہے، نہ کثرت صوم و صلات سے راضی ہے۔ تو یہ ولایت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ولایت باپ کو بھی حاصل ہے، ولایت شوہر کو بھی حاصل ہے، مگر یہ جو ولایتیں ہیں شرعی ولایتیں یہ مقیدہ ہیں، اور اس مقیدہ میں بھی یہ ہے اختیار، با اختیار ہے، روٹی کپڑا مکان تین چیزیں دینا ولی پہ واجب ہے، اور جو ولی کے ماتحت ہے اس سے اس کو لینے کے پورے رائٹ سے مانگنے کا حق ہے۔ تو لینے کا حق کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے باپ کو ولی بنایا، ولی بنایا ہی اس لیے دینے کے لیے۔ جب ولی بنتا ہے تو دینے کے لیے ولی بنتا ہے، تو ولی کے اندر صفت خلاقیت بھی ہوتی ہے، ولی کے اندر صفت رزاقیت بھی ہوتی ہے، وہ بچوں کا رازق بھی ہے، وہ اپنے بچوں کا معنوی خالق بھی ہے، اس کی ذریت ہے، اس کی اولاد۔ تو یہ سب چھوٹے چھوٹے اولیاء ہیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے ولی ہیں، لیکن علی ولی وہ ہے جو ولایت مطلقہ رکھتا ہے۔ تو اس کی ولایت میں کیا نہیں ہے؟ جو کوئی اللہ کی ولایت میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مظہر بھی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی اللہ کو مانے نہ مانے اللہ اسے بھی رزق دے گا، کوئی علی کو مانے نہ مانے علی کا کام ہے باعتبار ولایت کے اسے پہنچائے۔ جو دائرے ولایت میں اقرار کرے اس کو بھی دینا ہے، جو اقرار نہ کرے اس کو بھی دینا ہے، اور اتنا دیا اقرار نہ کرنے والے کو کہ خود اس نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو یہ ولایت اقتدار پروردگار کا نام ہے، یہ ولایت افعال الہی کے ظہور کا نام ہے، اور اس کا فعل ہے، مگر اس کے فعل کو منزل مشاہدہ میں دیکھو تو علی کا فعل ہے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن میں سورہ قلم میں اللہ نے ارشاد فرمایا 29 پارے، سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ علی الخرطوم، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کافروں کے ناک پہ ضرب لگاؤں گا۔ اب ضرب لگانے کے لیے تلوار چاہیے، ضرب لگانے کے لیے باڈی چاہیے، ضرب لگانے کے لیے جگہ چاہیے، وہ جگہ میں آ جائے محدود ہو جائے گا، وہ جسم ہو جائے محدود ہو جائے گا، وہ کوئی چیز کو ہاتھ میں لے محدود ہو جائے گا، اس کا ہاتھ ہی نہیں۔ پھر اس نے جو کہا سنسمو علی الخرطوم، میں ضرب لگاؤں گا کافروں کی ناک پر، تو سورہ قلم میں آیت تو ہے، مگر کس نے ضرب لگا کے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب جو قائم مقام اللہ ہو کر، قائم مقام اللہ ہو کر کے ایسا فعل انجام دے کہ اس کے فعل کو اللہ کا فعل کہا جائے تو اس کی ولایت اللہ کی ولایت کا ثبوت بنے گی۔ اس لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے دربار میں جب خطبہ دیا تو خطبہ دیتے دیتے کہا انا ابن الصفا، انا ابن المروہ، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ سب کہتے 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 کہا
अनबनो सनस्महो अलल खुर्तुम, मैं उसका बेटा हूँ जिसने तुम्हारे बड़ों के चेहरों पे नाक पे ज़र्ब लगाई, हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ तक कि तुम्हारे बड़ों ने कहा घबरा करके, सर झुका करके, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। सनस्महो अलल खुर्तुम, अल्लाह ने कहा मैं ज़र्ब लगाऊंगा काफिर की नाक पर। मौला ने फरमाया वो मेरा दादा था जिसने काफिरों की नाक पे ज़र्ब लगाई। वहाँ अल्लाह ने अपने फेल को कहा, यहाँ चौथे इमाम ने अपने दादा अली के फेल को कहा। फेल एक है, नाम दो है। उस अली का दावा है, इस अली का सबूत है। उस अली ने दावा किया ज़र्ब मैं लगाऊंगा, इस अली ने कहा मेरे बाबा ने ज़र्ब लगाई। अगर ये दावे के सबूत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने दादा अली के अमल को पेश न करते तो आज सवाल कुरान पे कायम होता कि अल्लाह ने कहा काफिर की नाक पे ज़र्ब लगाई, तो वो ज़र्ब भी अली की ज़र्ब अल्लाह की ज़र्ब है। अली का हाथ यदुल्लाह है। अली यदुल्लाह बनकर के फेल में सामने आ गए तो कुरान की आयत की लाज रह गई, वरना अली का फेल दरमियान में ना होता तो साबित कैसे होता कि उसका फेल है। इसलिए कहा फेलुना फेलुल्लाह, हमारा फेल अल्लाह का फेल है। कौलुना कौलुल्लाह, हमारा कौल अल्लाह का कौल है। तो इनकी विलायत इतनी मोहतरम है कि इनकी विलायत मुहीत आलमे मुमकिनात है, मुहीत आलमे इम्कान है। अल्लाह की कुदरत की तरह, अल्लाह की कुदरत का ज़हूर इनसे होता है। इसलिए फरमाया ला ताजबू मिन कुदरतिल्लाह, अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब मत करो। अना मोहम्मद व मोहम्मद अना अली व अना मोहम्मद, मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अली हूँ। हम दो नाम से बुलाए गए हैं मगर हम दो नहीं है। नजर आने में दो है मगर हमारी नस्ल एक है, हमारी असल एक है, हमारा घर एक है, हमारा घराना एक है, हमारी औलादे एक है, हमारे आबाए किराम एक है, हमारी तीनत एक है, और लहमों का लहमी, दमों का दमी, हमारा गोश्त एक है। सलावत पढ़ो। सबूत विलायत परवरदिगार का नाम है विलायत अली। ऐसे वो हर शय पे कुदरत रखता है, ये भी कुदरत रखते हैं। मतलब उसके कुदरत रखने का ये भी नहीं बल्कि उसके कुदरत रखने का सबूत ही इनकी कुदरत है। अलीदा अला कुल्ले शैइन कदीरा, मुल्ला जामी बहुत पुराने आलिम और शायर आलम अहले सुन्नत गुजरे, मगर उन्होंने इरफानियात में बहुत शेर कहे, बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है। तो सुल्तान साहब सरीर आमदी अला कुल्ले शैइन कदीर आमदी, उन्होंने कहा कि आप सुल्तान अरब है आलिया, आप तो अला कुल्ले शैइन कदीर है। अल्लाह ने जो अपने लिए कहा, शायर ने मुल्ला जामी ने मौला के लिए कहा। अगियार कहाँ तक पहुंच गए थे मौला को समझने में। जिन चीजों को अगियार समझ के अगियार रहे, अगर उस चीज को यहाँ बयान किया जाए तो गुलू होगा। लोग गुलू करके भी वहां रहे, तो गुलू है क्या आखिर? गुलू हद का नाम है। जब उन्होंने कह दिया हमारा एक रब मुकर्रर कर लो, हमारा एक खालिको मालिको परवरदिगार मुकर्रर कर लो, कुल फीना मस्तता, तुम फिर हमारे बारे में जो चाहे कहो, तुम हमारे बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। क्या है तुम्हारे पास कहने के लिए? तुम हमें जानते क्या हो? अगर इस फर्श से पूछो कि इस कुर्सी की बुलंदी क्या, तो फर्श क्या कहेगा? मुझे क्या पता, मैं तो इसके पाए को जानता हूँ, वो भी पाए के आखिरी सिरे को जानता हूँ, नाने के ऊंचाई को। तो इस तरीके से हम खाकी बंदे, आदम की औलाद, और अली वो है जो आदम के भी अब्बा है। अनावा अली अबवा हाजिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। तो ये उम्मत क्या है? ये पूरी की पूरी उम्मत आदम की औलाद से आदमी है। अब वो आलीन है, इसलिए जब वो आलीन है तभी तो उनकी विलायत सबूत बन रही है ना। तो निस्बत की वजह से देखो, निस्बत की अहमियत है। थोड़ा सा आप हजरात आगे आ जाए, यहाँ काफी जगह मौजूद है। अगर इधर आ जाएंगे तो बाद में आने वालों के लिए जगह आसानी से फराम होगी। जो बच्चे पीछे सब सामने आ। तो
इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि देखिए विलायत में एहतराम लफ्ज़ वली की वजह से बाप का एहतराम है, वो वली है। शौहर का एहतराम है, वो वली है। चचा का एहतराम है, सरपरस्त है, वली। सिर्फ लफ्ज़ की वजह से एहतराम। लफ्ज़ ने अपने में असर एहतराम ले लिया, लफ्ज़ ने अपने में असर एहतराम ले लिया लफ्ज़ वली ने, लेकिन इसकी निस्बत नहीं। अली के साथ, अली वली के साथ निस्बत है वलीउल्लाह, अल्लाह का वली। तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर वो कैफियत आ जाएगी जो एहतराम अल्लाह हो। अल्लाह के एहतराम की कैफियत लफ्ज़ वली में आ जाएगी जब वो अली के साथ जुड़ा है, क्योंकि निस्बत अल्लाह से। रसूल, रसूल कासिद है, रसूल के माने कासिद होता है, तो हर कासिद का एहतराम नहीं है, मगर रसूलुल्लाह, अल्लाह का कासिद अब काबिल एहतराम, क्योंकि अल्लाह से निस्बत होगी। कलाम, सबका कलाम होता है, मगर कलामुल्लाह अब काबिल एहतराम निस्बत। घर सब घर होते हैं, बैत सब बैत होते हैं, लेकिन बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। देखा आपने, जहां निस्बत अल्लाह से मिल जाती है वो चीज कितनी बावकत हो जाती है। का सारे पत्थर है, तमाम पत्थरों का सरदार कौन है? हजरे अस्वद। तमाम मकानों का सरदार कौन है? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह। तमाम लकड़ियों की सरदार कौन है? का असाए मूसा। तमाम अंगुश्तरियों की सुलेमानी अंगुश्तरी सबकी सरदार। तो जिसकी निस्बत अल्लाह से हो गई वो सबका सरदार हो गया। तो अली वलीउल्लाह, तो अली जब अल्लाह के वली है तो सबके सरदार है, इसलिए वो सैयदुल औसिया है। निस्बत की वजह से सब कुछ है। यहाँ सारे एहतरामात ने, और दीन इस्लाम में निस्बत के सिवा क्या है? इस्लाम पूरे का पूरा निस्बत का नाम है। कुरान अल्लाह की निस्बत है, काबे को अल्लाह से निस्बत है, रसूल को अल्लाह से निस्बत है, वली को अल्लाह से निस्बत है। अब यहाँ से आप जाएंगे हज करने के लिए, जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है दो पहाड़ों की ताजीम की जा रही है। वो क्या है? शआइर अल्लाह, सफा और मरवा। पहाड़ यहाँ सारे इतने, अगर हमारे मिलने वाले सभी हिंदू दोस्त भी मिलते हैं, अगर कोई सवाल कर बैठा कि भाई ये बताइए आप यहाँ मुशरिक 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 कहते, और यहाँ से वहाँ जाने के बाद जहाँ दौड़ लगा रहे, दो पहाड़ियों के बीच में इतने लाख रुपए खर्च करके गए, पहाड़ियों का एहतराम करके आ रहे, ये क्या बात हो? वहाँ का पहाड़ क्या स्पेशल है जो यहाँ का नहीं है? वो भी अल्लाह ने बनाया, ये भी अल्लाह ने बनाया, तो फिर उसको चूमना जायज है, उसके पीछे परिक्रमा करना, तवाफ करना जायज है, और हमारे पास नहीं है। हम करें तो मुशरिक हो जाएं, आप करें तो मुसलमान हो जाए। साहब ये क्या फिलॉसफी है, ये क्या मेथोलॉजी है? कुछ तो वो हो जाएंगे जो कम्युनिस्ट माइंड है, वो कहेंगे साहब ये मजहब दुकानदारी का नाम है, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, साइंस पढ़ो, अच्छी ड्यूटी और अच्छी फैशन और अच्छा घर पर, बस इसी में दुनिया में। और जो अगर मुखालिफ होगा तो कहेगा कि फिर जवाब दीजिए, तो मौलाना के पास जवाब क्या होगा? यहाँ से आप जाके सफा मरवा की पहाड़ियों की जो जियारत कर रहे हैं वो है क्या? वो क्या बुत परस्ती है या नहीं है? वह नहीं साहब, हम खुदा नहीं मानते। चलो खुदा नहीं मानते, वहां जाके चक्कर क्यों लगा रहे हो, भाग रहे क्यों? अब खुद काबा क्या है तुम्हारा? वो जो इब्राहिम ने बनाया वो तो बह गया, सैलाब में बह गया, उसके बाद फिर सैलाब आया, फिर बह गया, उसके बाद में फिर बना वो तुम मुसलमानों के जो है टोले ने वो अब्दुल मलिक के जमाने में काबे का पर्दा जला दिया, काबे की दीवारें गिर गई, फिर उठी। फिर जो काबा बना तो वो जुबैर ने बनाया था, रसूलुल्लाह ने जिस बुनियाद पर रखा उस बुनियाद पे जुबैर ने बनाया था। फिर जुबैर की तामीर को तोड़ के बनु मैया ने फिर अपनी शक्ल पर डाला। अब काबा इब्राहिम की बुनियादों पे नहीं है, जब 12वें सरकार आएंगे तब काबा हजरत इब्राहिम की बुनियादों पे उठेगा। बचा क्या क्या है आपके पास? पूरे आलम इस्लाम का इत्तेफाक है। काबा, आज जो काबा है वो हजरत इब्राहिम की बुनियादों पर बना हुआ नहीं है, बल्कि बुनियाद से हटा हुआ है। और खुद बुखारी शरीफ में मौजूद है, किताबुल मनासिक में। हजरत सरकार दो आलम ने फरमाया अपने साहबा से, है साहबा, अगर तुम्हारे कुफर का ताजा ताजा ये दौर ना होता तो मैं अपने दादा इब्राहिम की बुनियाद पे इस काबे को वहां से उठाता जहां मेरा दादा इब्राहिम ने बनाया था।
تو اب لوگ کہتے ہیں علی نے فتق کیوں نہیں لیا، یہی جواب ہے، رسول اللہ نے کعبے کو اپنے دادا کی بنیاد پہ باقی نہیں رکھا فتنے کے خوف سے، علی نے فتق نہیں لیا اس لیے کہ جو بچے کچے ہیں یہ بھی کہیں اسلام نہ چھوڑ دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نسبت کی وجہ سے اعتراف، آج کعبے کا اعتراف کیوں ہے؟ اس کے اپنے نسبت کی وجہ سے۔ صفا و مروہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ ہماری نشانیاں ہیں۔ یہاں چونکہ ایک پیاسا نبی تڑپا تھا، حضرت اسماعیل بہت پیاسے تھے، اور پیاس سے ان کی پیاس کو دیکھ کر اب تو ریگے صحرا کی دھوپ، قیامت کی دھوپ ہوتی ہے، ان کے چھوٹے سے بچے اسماعیل رو رہے ہیں ان کی پیاس کو دیکھ کر۔ سبیل آپ کرنے کے لیے ان کی ماں ہاجرہ دوڑی، کہاں؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دو پہاڑیوں کے اوپر جاتی تھی، شاید کوئی نظر آ جائے میرے بچے کو پانی مل جائے۔ جب پانی سے مایوس ہو گئی تو تھک کے بیٹھ گئی، میرے لال میں تیرے لیے کہاں سے پانی لاؤں؟ تیرے ابا ابراہیم نے صحرا میں چھوڑ کر ابھی امتحان میں چھوڑ کے گئے، اب اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے۔ ماں تھک کے بیٹھ کے اللہ پہ توکل کر رہی تھی، اور پیاسا اسماعیل ایڑیوں کو جیسے رگڑا شدت پیاس میں، رحمت الہی معجزن ہوئی اور خشک صحرا میں چشمہ اگلا، پانی مل گیا۔ تو وہاں اس پیاسے بیٹے کی، پیاسے کے نہ بیٹا پیاسا ہے نہ اسماعیل، پیاسے کی محبت میں ماں تڑپ کر جو دوڑی تو اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک اسے عبادت بنا دیا، حالانکہ اسماعیل کو پانی مل گیا۔ اچھا آج حاجی کیوں دوڑ رہے؟ آج کوئی پیاسا ہے وہاں، کیا حکمت ہے؟ آج وہاں اللہ دوڑا رہا ہے، شریعت محمدی کا حصہ ہے، حجی نہیں ہوگا دوڑو۔ ارے وہاں تو اب جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے، شاندار ساری چیزیں موجود ہے، اب کیوں دوڑا جا رہا؟ وہ ماں تھی بیٹے کے لیے دوڑی، پانی بھی مل گیا، ہمیں کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ کوئی حکمت ہے؟ اب اگر غیر مسلم اعتراض کرے تو کیا کہیں گے؟ ارے صاحب اچھا خاصا آدمی، معتبر آدمی ہے، شیخ الاسلام گریڈ کا ہے، بڑے بڑے آیات گریڈ کا موجود ہے، یہاں سے کبھی جو ہے بالکل تسبیح ہاتھ میں لے کر کے امامہ بدوش اور اس طریقے سے قدم آہستہ آہستہ چلاتا ہے کہ زندگی میں کیسے تیز قدم چلتے نہیں دیکھا، وہاں مولانا بھاگ رہے۔ ارے کیا ہو گیا مولانا، یہاں بھاگ کیوں رہے؟ نہیں بھائی، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ نہیں معلوم ہے، حکمت یاد کرو، حکمت پر نظر رکھو۔ اللہ دوڑا اس لیے رہا ہے تاکہ اسماعیل کی پیاس کو یاد رکھو۔ تو جب وہ پیاسا جس کو پانی مل گیا، وہ پیاسا جسے پانی مل گیا، اس کی پیاس کی یاد کو باقی رکھنے حج کا رکن بنا دیا گیا۔ بغیر صفا و مروہ کے صحیح کے حج نہیں ہوگی، تاکہ آنے والے دور میں ایک پیاسے کی یاد کو تم قیامت تک نہ بھولو۔ اس لیے اللہ نے اسماعیل کی پیاس کو شہید کربلا کی پیاس کا مقدمہ بنا کر حج کا جز بنا دیا کہ جب کبھی حج کرو اسماعیل کی پیاس کو یاد رکھو۔ اور اس کے بعد جب حسین کی پیاس کا تذکرہ آیا تو سوال نہ کرنا کہ 1400 سال ہوا شہید ہو کر، آج سبیلیں کیوں ہیں؟ 1400 سال ہوا شہید ہو کر، آج ماتم کیوں ہے؟ 1400 سال ہوا شہید ہو کر، آج احرام کیوں ہے؟ ابراہیم کا بیٹا کبھی پیاسا تھا، پانی مل گیا، مگر اللہ ہزاروں سال سے اس عمل کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو جب ان کے عمل کو اللہ نے باقی رکھا ہے تو کہا وہ مومن منافق سب کے لیے ہے، مگر ایک پیاسا وہ ہوگا جسے پانی تو نہیں ملے گا، مگر اس کی پیاس میں غم منانا یہ صرف مومن کا حصہ ہوگا، منافق کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے حج کو کربلا کی تمہید بنا دی، اللہ نے حج کو کربلا کی تمہید بنا دی تاکہ تم حج کرتے ہوئے کربلا کو غور کرو۔ اس لیے تو مولا نے حج کو عمرے سے بدلا، حج کو عمرے سے بدلنے کی حکمت ہی یہ تھی امام کی کہ میں تو حج چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم حج کرو، مگر غور کرتے
رہو یہ حج کیا ہے، یہ میرے غم شہادت کی تمہید ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نسبت ہے، ورنہ لاکھوں روپے آدمی جا کر کے قیمتی لباس اتر کے احرام پہن رہا ہے، یہاں بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، اور وہاں اللہ کے راہ میں بندے کو نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور سب قسم کی دھوپ میں دوڑا جا رہا ہے، میدان میں کھڑا ہو جا رہا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہو رہا ہے، جہاں پہ تولا ہو رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ لبیک اللہم لبیک، یہ تولا ہو رہا ہے، وہیں پر جا کر کے 3 بتوں کو کنکر بھی مارو، رمی الجمرات، تبرہ بھی ہو رہا ہے۔ ارے وہ شیطان 3 جگہ روکا تھا، چلا گیا، لیکن آج کیوں پتھر مارے جا رہے؟ ایک جگہ مار دیا جاتا کافی تھا، 3 جگہ۔ اچھا تو کنکر مارنے سے ہوتا کیا ہے؟ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو عمل کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اللہ فعل ابس نہیں کرواتا تو کہا کنکر اسے لگتا ہے تو لعنت بھی یہاں سے پہنچتی ہے۔ تبرے کے بغیر حج نہیں ہے، 3 بتوں سے تبرہ کرو، وہاں رمی الجمرات کرنا ہوگا، ان بتوں کو کنکر مارنا ہوگا، شیاطین کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا۔ حج میں تبرے کو رکھ کر بتوں کے کنکر مارنے کو رکھ دیا، اس لیے تمہید حج تمہید کربلا بن رہی ہے۔ کربلا جانا تو جب تک ان کے قاتل پہ لعنت نہ ہو حسین سے تولا اور غم قبول نہیں۔ یہاں حج تبرے کے بغیر قبول نہیں ہے، وہاں زیارت لعنت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ غم سب کرتے ہیں مگر معرفت کے ساتھ غم کرو، قاتل پہ لعنت کر کے حسین کا غم کرو تاکہ صحیح ثواب تمہیں مل سکے۔ پھر اسے پہچانو، نہ جانے کتنے بکرے، کتنے لاکھ بکرے ختم ذبح ہو گئے، کہاں جا رہے؟ غریب ملکوں کو جا رہے ہیں، بنگلہ دیش، ادھر ایتھوپیا، وہاں بھیجا جا رہا ہے، زکوٰۃ میں لے جاؤ، وہاں گوشت سپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی خون کی؟ اللہ بندے کی نیت کو دیکھے، بندے کا دل صاف ہے، میرا بندہ کعبے تک آ گیا، طواف تیرے گھر کا ہو گیا، کافی ہے، بکرا کیوں ذبح ہو؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ارے قبلہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت کا مسئلہ جی سمجھ کے کیجئے، شریعت کا مسئلہ۔ جن لوگوں کو مجلسوں میں تبرک میں کھلانے کو لگتا ہے کہ ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ فضول خرچی کا ہو رہا ہے، وہ اللہ سے سوال کرے تجھے بکرے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے بھینٹ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تجھے خون کی ضرورت ہے؟ تجھے گوشت کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ تو اندر والے بھی کہنے لگے ہیں ثقیفہ والوں کے لہجے میں، ارے صاحب یہ کیا؟ مولا عباس کی حاضری ہو رہی ہے، تو باہر والوں کا تو سوال رہتا ہی ہو، ارے صاحب یہ کیسی حاضری ہوتی ہے؟ یہ کربلا والوں کی حاضری ہو رہی ہے، ان کی نیاز ہو رہی ہے کیا، اور ان کی نظر ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس میں؟ یہاں پہ کھانا رکھا پہنچا ہے، یہاں پہ گوشت ہے، کباب ہے، روٹی ہے، نظر دی، امیر کھاتے ہیں، وہ پہنچتا ان کو، اگر وہ پہنچتا تو پھر یہ اس میں بچا ہوا کیا؟ یہ جیسے کہ ویسا رکھا، نام ان کا لے رہے، خود مزے مزے کا کھا رہے، کیا بھائی تو نظر ہو رہی، یہ کیا کی نظر ہے؟ بھوکے پیاسوں کی نظر ہوتی ہے، بھوکے پیاسوں کو پہنچ رہا ہے بڑے شاندار انداز میں، اس کی جگہ قرآن خوانی کرو، قرآن پہنچاؤ۔ اچھا تو وہ پہنچتا ہے، اللہ وہ پہنچاتا ہے تو کیا یہ نہیں پہنچاتا؟ اس کی آدھی قدرت ہے، آدھی نہیں ہے، یا پھر یہ زمان کہ بھائی آپ کا پہنچایا ہوا جاتا ہے، ہمارا پہنچایا نہیں جاتا، واہ اللہ یا تیری شان۔ اگر ایسا ہے کہ عزاداروں کی عزاداری امام حسین پر اعتراض کرو گے، جو اعتراض کرو گے اس کا جواب قرآن دے گا، اور وہ اعتراض اللہ پہ جائے۔ مثلا قربانی آپ دے رہے ہیں، گوشت کاٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، کس کے لیے؟ واجب قربتاً اللہ کے لیے قربانی ہے نا، ابراہیم کے لیے نا، اسماعیل کے لیے، یہ ابراہیم اور اسماعیل کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے قربانی ہے۔ اب اللہ تک گوشت جا رہا ہے یا خون جا رہا ہے؟ اگر جا رہا ہے تو یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟
جا رہا ہے تو یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ ارے مولا عباس کی حاضری ہو رہی تو آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ ان تک پہنچنا چاہیے، تو اللہ کی قربانی ہو رہی ہے، آپ کیسے کھا رہے ہیں؟ کم سے کم فرشتے لے جائیں، یہی تو سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے سورہ حج میں کہا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُ وَلَا دِمَاؤُهُ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت، ہڈی، خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں موجود ہے۔ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے گوشت خون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم عملی مظاہرہ کرو، اللہ تمہارے دل کو دیکھنے والا ہے۔ غازی عباس و شہدائے کربلا و پنجتن پر ہماری اشیاء کو نہیں دیکھتے، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، جیسے اللہ تقوی کو دیکھتا ہے، خون کو نہیں دیکھتا۔ جو آپ جو دمبا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو جنت سے آیا تھا۔ مگر اس کا کتنا بڑا احترام ہے، جب قربانی کی نیت سے بیع و شراء ہو جائے، خرید و فروخت ہو جائے، قربانی کی نیت سے آپ نے پیسہ دیا، بکرے پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ شریعت کہتی ہے اس کے گلے میں جو قلادہ بنا ہے، قلادہ پٹا رسی کا، اس کو بھی زور سے نہیں کھینچنا، زور سے نہیں کھینچنا۔ قربانی کی نسبت اللہ سے ہو گئی اس جانور کی تو اسے مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، احترام سے لے کر کے چلو، اسے جھڑکیاں نہیں دینا، گھڑکنا نہیں، احترام سے لے کر اس کے دانے اور پانی کا۔ عام جانوروں میں ایک جانور ہے، لیکن عام جانوروں میں ہاتھ رکھ کے جیسے ہی نیت کی اب خاص ہو گیا۔ ارے بھائی جانور جانور برابر ہے، کہا نہیں جانور جانور برابر تھے، جب اللہ سے قربانی کی نسبت ہوئی تو اب یہ عام جانور نہیں رہا۔ تو گھوڑا گھوڑا برابر ہوتا ہے، لیکن جس پہ ہاتھ رکھ کے سلجھنا کی نیت کر لی جائے اب قابل احترام ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہمارے پاس جو کچھ سرمایہ ہے عزاداری، یہ جو محبتیں ہیں، ان کا سب کا تعلق حج سے مل رہا ہے۔ ہم عزاداری کل چھوڑ دیں گے، آپ حج چھوڑ کے دکھائیے، ورنہ پھر بتائیے جو کچھ آپ حج میں کر رہے ہیں اسی کے تو اعمال یہ ہیں، اسی کی تمہید بن رہی۔ اللہ نے حج رکھا ہی اس لیے تھا کہ پہلے حج ہوگا، بعد میں کربلا، اور حج معرفت بن جائے کربلا کے غم کی۔ ابھی جو بکرا ذبح کیا، اب اس کا احترام کیسا احترام ہے؟ گھوڑا کنانی اور جنت سے آیا ہوا دمبا۔ اب بہت سے لوگ کہتے نہیں علم کی عزت ہے، اب یہ داخلی وہابی، اندرونی بات نہیں، علم کی عزت ہے، مگر یہ وہ علم نہیں ہے۔ وہ علم جو باب الحوائج کا علم تھا اس میں ہماری جان نثار، یہ تو مارکیٹ سے لایا ہوا میٹیریل ہے، کسی نے لوہا لایا، کسی نے پیتل لائی، لکڑی لائے، کپڑا لائے، جوڑ لیے، بٹھا لیے، ٹھنڈا کر لیے، ختم۔ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو پھر اب اللہ نے جو قرآن نازل کیا تھا وہ اصلی قرآن جسے مولا نے جمع کیا تھا، مس کیا ہوا مولا کا، وہی پڑھنا۔ کیونکہ اب یہ جو قرآن ہے یہ ماشینوں سے نکلا ہوا، پریس سے آیا ہوا، کپاس سے کاغذ بنا، اور اس کے بعد میں پریس میں گیا، اس کو سیاہی ہے، اس کے اندر جو تعداد ہے، گنتی ہے، نیمرولوجی 1 2 3 ہے، یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ قرآن جیسا نازل ہوا، مولا نے جیسے جمع کیا ویسا یہ قرآن تو ہے نہیں۔ قرآن اپنی اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں نازل ہوا تھا، تو لہذا آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ ارے نہیں صاحب یہ کیا بات ہے، ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، کسی ایک امام کے دور کا قرآن بتائیے جس کے اندر رکوع ہو، منزلیں ہوں، جس کے اندر آیات کی تعداد میں 1 2 3 گنتی لکھی ہوئی تھا ہی نہیں نا۔ آج آپ وہی چھپا ہوا پڑھ رہے جو غیر پڑھ رہے، شرم نہیں آتی؟
اور پھر اس کے اوپر جو کپڑا ہے، کپڑا برابر ہوتا ہے، لیکن قرآن پہ جو کپڑا لپٹا ہوا اسے چوم کے رکھ رہے ہیں. ارے بھائی کپڑے کو کیوں چوم رہے ہو؟ آیت کو چومو نا. نہیں صاحب، اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہے تو اس علم کو اس علم سے نسبت ہے. آپ کو فرق اتنا ہے، آپ کو کپڑے کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں پرچم کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کپڑے کو کپڑا سمجھ رہے ہیں اور ہم یہاں پرچم سمجھ رہے ہیں کہ غازی سے نسبت ہو گئی. دین نسبتوں کا نام ہے. ولایت سمجھ میں آئے گی تو عزاداری بھی سمجھ میں آئے گی. جب ولایت ہی دل میں نہیں ہے تو عزاداری کیا سمجھ میں آئے گی؟ دیکھنے کو یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے مکمل یہ جوابات ہوتے ہیں. ہم تو وہی علم کو مانیں گے. وہ علم کو ماننے کا ثبوت یہ کہ اس علم کی عزت کرو. میٹیریل سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ زری پہ جائیں گے، کربلا معلیٰ، تو وہاں جائیں گے تو کہ آپ کو اصلی زری مل رہی ہے. نیچے جو قبر اقدس ہے اس کی شبیہ اوپر، اس کے اوپر جو ہے جالی باندھ دی گئی. وہ جالی اصلی قبر ہے نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ نسبت ہے. نیچے جو اصل قبر ہے اس کو درمیان کی قبر سے پھر اوپر، یعنی اس طریقے سے زینہ بزینہ بنی ہے زری. اور چونکہ ایک نیچے کی اصل زری سے اس کی نسبت ہو گئی، تب یہاں جا کے چونکہ جو کپڑا مس ہو کے آ گیا اس میں شفا. وہ جس ذریعے سے آپ کپڑا مس کر رہے ہیں وہ اصل قبر سید الشہداء نہیں ہے، مگر اصل سے نسبت ہونے کی وجہ سے شفا اس لیے ہے کہ آنے والا اس نیت سے آ رہا ہے. تو یہ علم، اس کا پرچم، یہ بھی وہ علم نہیں ہے، لیکن اس کو جب نسبت ہو گئی تو اس میں بھی ویسے ہی شفا ملے گی جیسے ذریعہ حسین سے. نسبت کا احترام ہے. اسلام نسبت کا نام ہے، دین نسبت کا نام ہے، قرآن نسبت کا نام ہے. ورنہ کاغذ کی کوئی عزت نہیں ہے. بسم اللہ لکھ دیا تو بسم اللہ لکھا ہم نے تو حروف کو سیاہی سے نسبت ہوئی، سیاہی کو کاغذ سے نسبت ہوئی. یہ سادہ کاغذ تھا لیکن اس پر تحریر کی نسبت ہوئی، قابل احترام. تحریر کے ساتھ وہ جو سیاہی ہے اس کی بھی عزت ہو رہی ہے، کیونکہ اس سیاہی کو لفظوں کا نسبت ملی، لفظوں کو معنی سے نسبت ملی، معنی کو مفہوم سے نسبت ملی، مفہوم کو مصداق سے نسبت ملی، نسبت ملی مصداق کو ذات سے. یہ پورا ایک مقدمہ بنا. تو ہمارا پورا دین کیا ہی؟ تو خیر جنت سے دمبا آیا، بکرا آیا، ذبح ہوا تو اللہ نے کہا فدیناہ بذبح عظیم. ہم نے اس کو ایک فدیے سے بدل دیا، ذبح عظیم. کس کو بدل دیا؟ قربانی اسماعیل کو. قربانی اسماعیل کو بدلا. تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ جنت سے دمبا آیا ہے، اللہ نے کہا کہ میں تیری نیت دیکھ چکا. ابراہیم سرکار شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں، الخصال میں بھی موجود ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب جنت سے دمبا آیا تو حضرت ابراہیم نے کہا پالنے والے میں دمبا ذبح نہیں کروں گا. میری خواہش ہے کہ میں تیرا پیارا بندہ بنوں اور اس کے لیے میں اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلاؤں. یہ خلت ہے. خلت اس کا نام ہے کہ اللہ کی محبت میں غیر شریک نہیں. اسماعیل ہوگا بیٹا مگر تجھ سے بڑھ کے نہیں. ابراہیم میں کوئی تزلزل نہیں تھا، کوئی تزلزل نہیں. اللہ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ جنت سے بکرا آیا، اسے ذبح کر دے، وہ تیرے بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دے. کہا کہ نہیں، یہ دمبے کو ذبح کرنے سے مجھ پہ کیا اثر ہوگا؟ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اور اس کی تکلیف جو مجھے ہو وہ تیری محبت میں ہو. تو کہا کہ یہ بتا تجھے اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا میرا نبی، میرا حبیب؟ کا پالنے والے تیرا حبیب مجھے اسماعیل سے زیادہ عزیز ہے. تو کہا تجھے اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا اس کا بیٹا حسین؟ حسین نام لیتے ہی دل میں ایک عجیب سی دقت ہوئی. کا پالنے والی ایک ایسا نام ہے. جیسے ہی میں نے حسین کہا میرے دل میں ایک عجیب دقت پیدا ہو رہی. کہ یہ وہ حسین ہوگا کہ جس کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے بظاہر کلمہ پڑھنے والے سے بھوکے جو ہے ذبح کر دیں گے، گوسفند کی طرح ذبح کریں گے. تو یہ سن کے رونے لگے ابراہیم. جب ابراہیم یہ سن کے رونے لگے تو اللہ نے پوچھا تو اپنے بیٹے اسماعیل کو زیادہ چاہتا یا حسین کو؟
تو کہا کہ اسماعیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں حسین کو زیادہ چاہتا ہوں۔ اب سنیں تو اللہ نے کہا تیرا اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ حسین کو چاہنا، اور حسین کی مصیبت جو میں نے بیان کی اس پر تیرے رونے کی وجہ سے تیرے گریے کو میں نے فدیہ بنا دیا۔ کہاں پہنچے آپ؟ بکرے کو نہیں، وہ تو رسمن ادا کر دے، میں نے حسین پہ تیرے بامعرفت رونے کو مصیبت اللہ بیان کر رہا ہے اور خلیل اللہ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا آج حسین کی مصیبت پر تیرے رونے کو میں نے جو ہے اسے فدیہ بنا دیا۔ کس کا؟ ذبح عظیم۔ ابھی ذبح عظیم کو لوگ سمجھے نہیں۔ ذبح عظیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے امام حسین ذبح عظیم، مگر یہ ہے کہ وہاں ذبح ہے، ذبیح نہیں ہے۔ ایک ہے ذبح، ایک ہے ذبیح۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبِیحٍ عظیم نہیں، ہم نے ذبیح، حالانکہ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا، وہ نیت کے لیے، چونکہ نیت باپ کی تھی ذبح کرنے کی، تو اسماعیل ذبح ہوئے بغیر ذبیح اللہ، کیونکہ اسماعیل کی بھی نیت ذبح ہونے کی تھی۔ حضرت اسماعیل سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، میں صبر کر لوں گا، آپ چھری چلا دیجئے گردن۔ اللہ پر کیا عاشقان پروردگار خاصان الہیہ کہ جیسے ہی کہا تو پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم کا یہ جو عمل تھا یہ ذبح کا تھا۔ اسماعیل کو کیا ذبیح اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کی نیت ذبح ہونے کی تھی، تو نیت کی وجہ سے وہ ذبیح اللہ ہے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ عمل تو ہوا ہی نہیں نا، ذبح تو ہوا ہی نہیں، مگر ذبیح اللہ ہے نیت کی وجہ سے۔ جیسے سقائے حرم، پانی پہنچا نہیں مگر سقا ہے، سقائے سکینہ، سکینہ کو پانی پہنچا نہیں مگر سقا ہے۔ کہ عباس کی نیت پہنچانے کی تھی مگر پانی نہیں پہنچا تب بھی سقا، جیسے اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تب بھی ذبیح اللہ۔ عظمت باب الحوائج پہ باعث بلند صلوات۔ بات میں بات نکل پڑتی ہے، گوشت آ گیا سامنے تو ذبیح جو ہے وہ شخصیت، شخص ہے ذبیح۔ بے ذبح عظیم، ذبح کرنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو یہ جو ذبح ہے صرف ذبح نہیں ہے، ذبح عظیم۔ ذبح عظیم میں شدت ہے، ذبح عظیم میں شدت ہے، یعنی یہ شدت کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ دردناک قتل کو کہتے ہیں ذبح عظیم۔ تب اللہ جسے ذبح عظیم کہے اس کی مصیبت کون بیان کر سکتا ہے؟ تو جیسے ہی ذبح عظیم سنا ابراہیم چیخ کے رونے لگے۔ اللہ نے کہا بس تیرا میرے حسین پہ یہ گریا، میں نے تیرے بیٹے کو ذبیح بنا دیا، وہ ذبح ہو نہ ہو میری نظر میں ذبیح اللہ ہے۔ یہ ہے معرفت گریہ حسین۔ قرآن میں انی سقیم، ابراہیم سے جب لوگوں نے کہا آپ کا کیا حال ہے تو فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو مولا فرماتے وہ بظاہر تو بیمار نہیں تھے، لیکن غم حسین کی وجہ سے ان کی دل کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کے بعد پھر ان کو کوئی خوشی نصیب نہ ہوئی، وہ ہمیشہ غمگین رہنے لگے۔ تو انہوں نے کہا سقیم فعیل کے وزن پر، یعنی مجھ سے یہ غم مرنے تک چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ تو میں کہوں ابراہیم آپ سن کے رو رہے ہیں، بڑی عظیم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ معرفت گریہ ہے حسین، یہ بس انبیاء جانتے ہیں۔ اور جس پہ جیسی کیفیت گزری عارف غم حسین جو جتنا ہوتے گیا، اس نبی کی حالت ویسی غم کے پیکر میں ڈھلتی چلی۔ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اپنے بیٹے یحییٰ کے لیے، یحییٰ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے حضرت زکریا کو کہا ہاں تمہیں ایک بیٹا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا تم میرے حبیب کو کتنا چاہتے ہو؟ کہا پالنے والے یہ کیا پوچھنے والی بات ہے میرے مالک، تو دلوں کی نیت سے واقف ہے، تو دلوں سے واقف ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں تیرے حبیب کو کتنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم میرے حبیب کو کتنا چاہتے ہو، لیکن یہ تو بتا دیو کہ اس کے نواسے کو میرے حسین کو کتنا چاہتے ہو۔
हुसैन जैसे ही कहा तो दिल में एक रिक्कत, वो हर नबी के साथ हुआ। तो कहा पालने वाले ये कैसा नाम है? तो कहा कि हाँ ये ऐसे ही नाम है, ये हर मोमिन के आंसू का नाम है, हर मोमिन के आंसू का नाम। खुद इमाम हुसैन ने कहा मेरा नाम हुसैन है, मगर मैं जब पैकरी शक्ल में अगर मेरे नाम की तासीर को देखना चाहो तो वो आंसू है जो सिर्फ मेरे गम में बहेगा, ये आंसू। इस्ताबरल मोमिन, इस्ताबरल मोमिन। हजरत ज़करिया ने कहा कि पालने वाले ये अजीब नाम है। तो अल्लाह ने कहा कि ये जो हुसैन है ये बहुत दर्दनाक अंदाज में कत्ल किया जाएगा, ये सुनना था। तो कहा तेरे हबीब का क्या आलम होगा? कहा कि मेरे हबीब के रूप में बड़ा ही सदमा पहुंचेगा। तो सरकारे दो आलम की मोहब्बत में कि मैं उनकी नबूवत का इकरार करके यहाँ पर आया, अगर तेरे नबी को इतना गम पहुंचेगा तो क्या तू मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? बोले मतलब इब्राहिम तुम क्या चाहते हो ज़करिया? बोले पालने वाले अब तक तो मैं बेटे के दुआ कर रहा था, लेकिन अब जरा अंदाज जुदा गाना है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे बेटा दे और उस बेटे को मैं अपनी निगाहों के सामने कत्ल होते देखूं और उसके खून को बहता हुआ मैं देखूं और उसकी वजह से मेरे दिल में एक शिद्दत गम पैदा हो और उस गम को मैं हुसैन के गम में महसूस करूं। इतना काफी था कि मैं अपने बेटे की मौत देख लूं, नहीं अपने बेटे को दर्दनाक अंदाज में कत्ल होते मैं देखूं तासीय हुसैन में, ताकि हुसैन के गम को महसूस करूं। एक नबी वक्त होकर इतने जज्बाती हो गए कि हुसैन के खून की तरह मैं अपने बेटे के खून को मुआफ़क़त हुसैन में बहता देखना चाहता हूँ। तो जब एक नबी अपने बेटे के खून को बहता देखना चाहता है, उसकी मारिफत का ये आलम है। अगर एक मोमिन मुआफ़क़त हुसैन में अपना खून बहाए तो यही तो दलील मातम है। ज़करिया की दुआ दलील मातम है। ज़करिया का कहना मैं अपने बेटे को लहू लहान देखूं गमे हुसैन में, तो कौन बाप न चाहेगा कि उसका बेटा गमे हुसैन में लहू लहान नजर आए। तो ये खून में नहाता हुआ गमे हुसैन को देखना ज़करिया की दुआ है। जो ज़करिया की दुआ है वो एक अज़ादार की तड़प है कि वो अपने बच्चे को इसलिए नहीं पालता कि बुढ़ापे की जिंदगी बने, वो इसलिए पालता है कि वो ठहरा रहे, उसका जवान बेटा फर्श अदा पे मातम करे, बस उसे जिंदगी मिल जाएगी, बस उसे जिंदगी मिल जाएगी कि उसका बेटा मातम करके आया है। और यही वजह होती है कि जो सुई बर्दाश्त नहीं कर सकती वो माँ अपने बेटे के कमा के निशान को देख के खुश हो रही है, जंजीर को देख के खुश हो रही है, दुआ दे रही है कि मेरी मेहनत चीज हुई, बेटा आइंदा इससे अच्छा मातम करना। अरे कहाँ गई ममता? कहा कि यहाँ ममता नहीं है, ये मवद्दते अहले बैत है। हुसैन का गम इतना भारी है कि यहाँ पे ममता की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पहला ही इसलिए है कि हुसैन पर रो। ये गम, ये तासुरात, ये कैफियत, ये सब बशक्ल इबादत है। अल्लाह ने गमे हुसैन को बंदों की बख्शिश का सबसे वसी जरिया बना। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने रास्ता चलता पत्थर हटा दिया, किसी को तकलीफ ना हो, अल्लाह ने उसे बख्श दिया। किसी ने प्यासे जानवर को, कुत्ते को, एक औरत ने अपने नालैन में जो जूती में कपड़ा बांध के कुएं से पानी निकाल के पिलाया और बाद में मर गई। औरत सही नहीं थी। ख्वाब में जितना लोगों ने देखा जन्नत में क्यों? बोले कुत्ते को पानी पिलाने के सबब अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दी, क्योंकि उसकी रहमत बड़ी वसी है। तो वो अपने बंदों की बख्शिश के बहाने रखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बख्शिश का दरिया गिरिया हुसैन हो, गमे हुसैन हो, मातम। ये इतना बड़ा दरिया है कि इसके आगे कोई दरिया नहीं, एक समंदर है। यही वजह कि जब शहादत हुसैन का मौका आया तो करबला के मैदान में अल्लामा दरबंदी अपनी किताब असरारुल शहादा में लिखते, बहुत मशहूर मुख्तलिफ तशय्युओं का अल्लामा दरबंदी बहुत बड़े आलिम थे। तो वो लिखते कि जब आशूर आया, हुसैन पर वक्त तन्हाई आई और हर तरफ से हमले होने के लिए निदा दी गई
कि जैसा कि रिवायत आप सुनते हैं, पत्थर वाले अलग हो गए, नहीं से सब अलग हो गए। तो उस टाइम शैतान रोने लगा और इस शिद्दत से गिरिया करने लगा कि जमीन और आसमान गूंज उठे। उसके साथियों ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा हुसैन को देख नहीं रहे हो, कितना अकेला हो गया। तो लोगों ने कहा शैतान तेरा इससे क्या ताल्लुक है? और कर रहे हैं शैतान से कहा कि तू मगर क्यों रो रहा है, हुसैन से तेरा क्या ताल्लुक? कहा नहीं, हुसैन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे बहकावे में तो ये सब आए, मेरे ही बहकावे की वजह से हुसैन के खिलाफ है, ये सब मेरे मुलाजिमीन है, लेकिन मैं रो रहा हूँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये गरीब कत्ल हो जाएगा, ये सब्र कर लेगा, मगर मेरी कमर टूट रही है। क्यों? तो बोले जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये ऐसे ही सब्र नहीं कर रहा, इसके लिए जो आंख भी नम होगी अल्लाह उसे बख्शेगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके लिए जो रोएगा अल्लाह उसे बख्शेगा। मैं देख रहा हूँ शहादत हुसैन जमीन और आसमान की वसअतों से ज्यादा अल्लाह की मग़फ़िरत के दरवाजे खोल रही है। फिर इसने अपने आस्तीन को चढ़ाया, इब्लीस ने आसमान की तरफ रुख किया। ए माबूद, मेरी हर मुश्किल में मैं भी तुझे ही आवाज देता हूँ, तेरे सिवा किसी, सबका तू है मेरा भी तू। कबूल मलून क्या चाहता है? तो बोले तूने एक हुसैन की शहादत में मेरी कमर तोड़ दी, अब कयामत तक जो भी इस पर रोएंगे, गम करेंगे, गिरिया करेंगे, उनकी अजाब खत्म हो जाएंगे, उनकी मग़फ़िरतें हो जाएंगी। मेरी सारी मेहनत को बेकार करने के लिए हुसैन को तू सहराए करबला में सब्र दे रहा है, लेकिन मैं तुझसे मांगता हूँ आज हुसैन पे ऐसी मुसीबत नाजिल हो कि ये जो सूरज अपनी इंतहाई बुलंदियों पे थोड़ा नीचे कर दे तो जमीन करबला आग हो जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है, जो तू कहता है वैसा ही होगा, लेकिन मेरे हुसैन के सब्र को भी देखना, जो मैं अपने हुसैन को सब्र दूंगा। ये कह के सूरज को हुक्म दिया, सूरज जरा नीचे आ जा। सूरज फरियाद करने लगा, पालने वाले मुझसे ये खिदमत न ले, अरे हुसैन अकेला है, वहाँ कब्र असगर भी बनी हुई है, इंसान भूल जाएंगे। इब्लीस ने कहा सूरज नीचे आए, मगर जो मेरा लश्कर है उसमें किसी को सूरज से तकलीफ ना हो, जो हो तेरे हुसैन पे सारी मुसीबत। फिर दिन बढ़ गया, अरे सूरज नीचे आएगा तो दिन बढ़ेगा। इसलिए वाहिद अल्लामा दरबंदी अपने मख्तल में लिखते हैं कि आशूर का दिन 72 घंटे का था। आशूर का दिन 72 घंटे का था, जो खत्म नहीं हो रहा था। सूरज नीचे आ चुका था और जैसे ही सूरज नीचे आया, हुसैन ने अपने गरीबा को चाक किया और सूरज की तरफ देख के कहा जितनी गर्मी उंडेलना है मुझ पे उंडेल ले, मैं हर गर्मी सहने के लिए तैयार हूँ, मेरे शिया कयामत में महफूज रहे। हुसैन का फिक्रा। उधर इब्लीस ने कहा, इधर हुसैन ने कहा मेरे शिया कयामत में महफूज रहे। और सूरज की गर्मी नीचे आती गई, हुसैन तन्हा हो गए और आवाज देने लगे, अम्मा तुम्हारा बेटा देखो किस आदम। ये मंजिलत है, 72 घंटे का आशूर था। आप ताज्जुब न करें, ताज्जुब इसलिए न करें कि अल्लाह की कुदरतें हैं। इसलिए तो इमाम हसन ने वक्त शहादत जब इमाम हुसैन ने कलेजे से लगा के कहा भैया आपका बदन तो हरा हो गया, खिजर का रंग हो गया, तो गले से लगा के कहा हुसैन क्या तुम्हें याद नहीं? कहा भैया क्या बात है? कहा कि जब नाना मेराज से वापस आए थे तो कहा था कि हसन और हुसैन मैं तुम दोनों के महल देख के आ रहा हूँ, लेकिन दोनों के अलग अलग रंग है, एक का सब्ज है एक का सुर्ख है। तो मैंने कहा नाना सब्ज किसका है, सुर्ख किसका है? तो याद है हुसैन, हमारे नाना ने कहा था हसन बेटा तेरा महल सब्ज है। मैंने पूछा जिब्रील क्यों? तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मुझसे ना पूछिए। कहा नहीं जिब्रील तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ। कहा कि बेटे को जहर दिया जाएगा जिससे इनका बदन जर्द होगा, ये जर्द है। इसके बाद में सुर्ख महल बताया, ये हुसैन का है। मेराज में
یہ سرخ محل لال محل حسین کا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ جب جبریل جنت میں کہہ رہے تھے تو رو رہے تھے، رسول سن رہے تو رو رہے تھے، جو حوریں تھی وہ بھی رونے لگی، ایک حور شدت سے رونے لگی۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ حور کون ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کے حسین کے لیے خلق کی گئی ہے، اور جب سے خلق کی گئی ہے تب سے حسینہ کہہ کے روتی ہے۔ شیخ جعفر شوستری خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں جنت میں مجلس حسین ہو رہی تھی معراج میں، کیونکہ عبادت ہے نا، تو عبادت تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، تو جنت میں آپ حیران نہ ہو، اس لیے کہ خصائص حسینیہ میں ہی لکھا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ روزانہ سید عالمیہ اپنے بیٹے پہ ایک وقت گریا کرتی ہیں، اور روزانہ رسول اللہ خاموش کراتے ہیں کہ زہرا رک جاؤ، ابھی تمہارا ایک بیٹا آنے والا ہے، ابھی تمہارا ایک بیٹا آنے والا ہے۔ جنت بھی مقام گریا حسین ہے، غم حسین یہاں بھی ہے، غم حسین وہاں بھی۔ کیوں نہ ہو دوش نبوت کا سر سوار، راکب دوش نبوت ہے۔ اور راکب دوش نبوت پہ مجھے یاد آیا، یہ تو حسین ہے۔ سرکار دو عالم جس جانور پر سوار ہوتے تھے اس کا نام تھا قصوہ، ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا قصوہ، اس پہ حضور سواری فرماتے تھے، کہیں آنا جانا ہوتا تھا۔ حضرت اصلاح ابن شریف غلام تھے، وہ کجاوا باندھتے تھے۔ حضرت سفینہ تھے، وہ آپ کی نالین تھامتے تھے۔ اس طرح مختلف زکوان غلام تھے، مختلف غلاموں کے مختلف کام ہوتے تھے۔ تو سرکار دو عالم اس اونٹ پہ سوار ہوتے تھے۔ جب سرکار دو عالم کی شہادت ہو گئی، رحلت ہو گئی، اور جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو وہ اونٹ شدت سے رونے لگا، کھانا پانی چھوڑ دیا تھا، قصوہ نے کھانا پانی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن آیا کہ اس کا دم نکل گیا۔ اب مدینے میں یہ گفتگو ہوئی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی جانور ہے، جانور کے لیے کوئی شریعت نہیں، نہ غسل ہے نہ کفن ہے، اسے عام جانوروں کی طرح جیسے لے آتے ہیں، کسی ٹیلے پہ سے نیچے دھکیل دو اور مٹی ڈال دو، اور کیا کریں۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، کچھ عاشق صحابہ تھے سرکار دو عالم کے، انہوں نے کہا نہیں، یہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ جب کبھی ہم اس جانور کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ یاد آتے کہ جیسے حضور اس پہ بیٹھے ہوں، تو جس جانور کو دیکھ کے حضور کی یاد آئے وہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتا، وہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر کے لوگ اٹھے اور یہ طے کیا کہ ہم اس جانور کو عام جانوروں کی طرح گڑھے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ حکم دیا گیا کہ ایک پارچہ لے آؤ، ایک کپڑا لے آؤ، کپڑے کا ایک بڑا سا تھان لایا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کی اس سواری کو، اس اونٹ کو اس پہ باندھا گیا، اس میں کپڑا لپیٹا گیا اور اسے احترام کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا، قبر بنائی گئی، اس پہ بیٹھ کے صحابہ رونے لگے، اے رسول اللہ کی نشانی، جب تک تو زمین پر تھی حضور یاد آتے تھے، اب حضور کی نشانی بھی نہ رہی۔ میں کہوں اے صحابہ، مدینے میں رسول کے جانور کی قبر بنانے والوں، ذرا دوش رسالت کے سوار کو کربلا میں دیکھو، یا مدینے میں تو حضور کے جانور کی بھی قبر بنی، آئے وہ کربلا جہاں راکب دوش نبوت زمین پر افتادہ ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، راکب دوش نبوت ہے، عرش پر اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ایک بچی خیمے کا دروازہ تھامے ہوئے، خیمے کا پردہ تھامے ہوئے، اس انتظار میں کہ شاید کوئی پرسہ دے دے، لیکن کوئی پرسے کا دینے والا نہیں۔ سنسان جنگل ہے، اس ڈراؤنے جنگل میں کٹے ہوئے سروں کے درمیان میں بیویاں خیموں کے انتظار میں کہ کوئی تو پرسہ دے، آنے والے آئے تو ہمت بڑھی، شاید ہمارے نانا کے امتی آئیں، پرسہ دینے مشعلیں جلتی نظر آئی تو یہی سوچا شاید اندھیرا دور کرنے آئے، لیکن کچھ دیر کے بعد آواز بلند ہوئی، اٹھو خیموں کو لوٹ لو۔ اور جب خیموں کو لوٹنے کی آواز سنی تو بیویوں نے کہا
کہ اپنی امیدوں کو توڑ دو، یہ لوگ پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمیں لوٹنے کے لیے آئے۔ تو بیویوں نے کہا ہمارے پاس کیا رہا؟ ارے جلتا ہوا ایک جھولا ہے، جلتی ہوئی مسند ہے، جو جسم تھے وہ سروں سے جدا ہو چکے، دونوں سر میں جدائی ہو گئی۔ ایک مرتبہ اشقیاء آگے بڑھتے چلے گئے، بی بی نے آواز دی، سکینہ بی بی نے، اے پھوپھی اماں کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا میری جان صبر کرو، بس چند لمحے، اس کے بعد ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ہر طرف خیموں میں آگ لگنی شروع ہوئی، ایک آگ مدینے میں لگی تھی، ایک آگ کربلا میں لگی ہے، وہاں محسن کی شہادت، یہاں حسین کی شہادت۔ مقتل الکرام میں لکھا ہے کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بیویاں جاتی رہی، بچے دوڑتے رہے، اور خوفناک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازوں سے بچوں کے دل دہل گئے۔ کتنے بچے ایسے ہی مر گئے، کتنے بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ عورتیں دوڑنے لگی، اس درمیان میں اہل حرم کے دوڑ میں چھوٹی سی بچی امیر کہتا ہے میں نے دیکھا جس کا دامن جل رہا تھا، اس نے اپنے دامن کو بجھانا شروع کیا۔ ایک شفیع آگے بڑھا، مقتل الکرام میں لکھا ہے، اس نے آگے بڑھ کے کہا بی بی میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ تمہارے کان میں چمکتے ہوئے بندے میرے حوالے کر دو، یہ بالیاں مجھے دے دو۔ کہا آل محمد ہے، ہاتھ نہ لگانا۔ یہ کہہ کر کے بڑی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود جب بالیاں نہ اتری تو کوئی اور شفیع آتا نظر آیا، اس نے بڑھ کے کہا کہ دیکھو کوئی اور آ رہا ہے، میں تم سے زبردستی کروں گا۔ کہے شفیع میری بات سن، یہ میرے چچا عباس نے اس وقت پہنا ہے جب مجھے پہننا بھی نہیں آتا تھا، ارے مجھے کیا پتا کیسے اتارا جاتا، کتنا کہنا تھا۔ شفیع نے دستے ظلم دراز، واہ محمد والیہ، شفیع نے دستے ظلم دراز کیا۔ اس حالت میں بیوی کے کان زخمی ہوئے، بڑے خیمہ پہ اے چچا عباس، ارے آپ نے دو بالیاں پہنا ہی ظالم لے گیا۔ لاش عباس تھر رہ گیا، اے بی بی میرے ہاتھ نہیں ہے، اے بی بی کاش روح واپس آ جائے۔ عزیزو اس عالم میں بیویاں چلی ہیں کہ جہاں امام زمانہ سلام کرتے ہیں، بس مجلس تمام ہوئی، امام زمانہ سلام کرتے، سلام ہو میرا ان بیویوں پر جنہیں پسے گردن سے باندھ دیا گیا تھا، سلام ہو میرا ان بیویوں پر جب خیموں سے چلی تھی تو اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھی، تماشے لگا۔ وہ منزل ہے۔ آج اگر کسی کے گھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، چہرہ مسخ ہو جائے، چہرہ پہچانا نہ جاتا ہو تو گھر والوں کو دیدار نہیں کرایا جاتا۔ کہ ماں کو دکھا دو کہ نہیں مر جائے، بہن کو دکھا دو کہ حوصلہ ہی نہیں ہے، بیٹی کو دکھا دو کہ مر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ جس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا اس کے گھر والوں کو لاش نہیں دکھائی جاتی۔ کیا دیکھو گے؟ کچھ نہ بچا، آئے وہ بیویاں جس کا اکبر شفیع پیغمبر ہو، اس کے جسم پہ سر نہ ہو، ماں دیکھ رہی ہو میرے لال تیرا سر کہاں ہے؟ آئے قاسم۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ ظالم بیویوں کو لے کے الگ کے رستے سے گئے ہو، نہیں، لاشوں کے بیچ میں سے چلے۔ آپ سوچے ماؤں کے دل پر کیا گزری، سکینہ بی بی کے دل پہ کیا گزری۔ یہ عالم تو عورتوں کا اما کیا رہا، اہل حرم کا کیا رہا وہ جانے، مگر یہ کہ سید سجاد کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا عالم یہ تھا پورا بدن زرد ہو گیا تھا۔ بابا کی لاش کو دیکھ کر پورا بدن زرد ہو گیا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ اس عالم کو شہزادی زینب نے دیکھا تو بڑھ کے امامت کے